بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سترۃ المصلی اس کا باب جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور اس کی 2 سے 3 احادیث ہم نے پڑھی تھیں، جن میں سے پہلی حدیث کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہے تو وہ شخص 40 سال تک رکا رہے۔ دوسری حدیث ہم نے یہ پڑھی کہ سترہ جو ہے وہ کجاوا اور پالان جو ہوتا ہے اس کی پچھلی لکڑی کے برابر، یعنی کوئی 1.5 فٹ اونچا جو ہے، یہ اس کی مقدار ہونی چاہیے۔ اور تیسری حدیث میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ اپنے سامنے سترہ رکھ لے، بے شک تیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تینوں احادیث ہمارے سامنے ہیں، تو آج اسی موضوع کو ہی ہم آگے اس باب کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی جو آج ہمارے پاس حدیث ہے وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس میں انہوں نے ان چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے جن سے نماز ٹوٹنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ اب اگرچہ یہاں پر ذکر تو 3 چیزیں ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف ان 3 چیزوں کے گزرنے سے ہی نماز فاسد ہوتی ہے یا نماز کا اجر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی کے سامنے سے کسی مرد کے گزرنے پر بھی وعید فرمائی کہ کوئی مرد جو ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ ان تینوں کو ذکر کرنے کا مقصد، جس میں ایک عورت ہے، اسی طرح گدھا ہے اور ایک کتا ہے، ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ان چیزوں کے ساتھ شیطان جو ہے وہ متعلق ہوتا ہے، جس طرح کہ پیچھے ہم ایک حدیث کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کو شیطان قرار دیا، بلکہ یہ اگلی اسی حدیث کے آخر میں ہی یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ الکلب الاسود شیطان۔ اور پھر گدھے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گدھا جو ہے وہ شیطان کو دیکھ کر ہینگتا ہے۔ اسی طرح عورت کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی عورت بغیر محرم کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ زیادہ فتنے کا باعث ہیں دیگر چیزوں کی نسبت، اس لیے خصوصاً ان 3 چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا۔ انسان جب نماز پڑھ رہا ہو تو سامنے سے عورت کا گزر جانا انسان کی نماز کے اندر انتشار اور عدم خضوع خشوع کا باعث بنتا ہے۔ انسان جو توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں عورت کو اگر کتے اور گدھے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کی یہ توہین ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پر اس کے فتنہ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اگر مرد کے سامنے سے مرد گزرے گا تو اس کا نماز کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا کسی عورت کے گزرنے سے اس کی نماز پر اثر ہوگا، اور وہ نماز کے اندر ہی خضوع خشوع کو ختم کر بیٹھے گا اور اس کی نماز جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ ایک معروف صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عموماً فتنوں کے بارے میں اور اس طرح کے سوالات زیادہ کیا کرتے تھے، زہد و ورع کا مجسمہ تھے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یقطع صلاۃ الرجل المسلم، یقطع کاٹ دیتی ہے مسلمان آدمی کی نماز کو یہ چیز
کہ اذا جب لم یکن بینہ بین یدیہ جب نہ ہو اس کے سامنے مثل مؤخرۃ الرحل کجاوے کے پچھلے حصے کی مانند کوئی چیز، یعنی کجاوے کا پچھلا حصہ جو ہے جتنا وہ بلند ہوتا ہے، یعنی اتنی بلند کوئی چیز جب نمازی کے سامنے نہ ہو تو اس کی نماز کو کاٹ دیتی ہے۔ کیا چیز کاٹ دیتی ہے؟ نمبر ایک المرأۃ عورت، والحمار گدھا، والکلب الاسود اور کالا کتا۔ الحدیث، تو یہ حدیث لمبی ہے لیکن یہاں پر صرف موضوع سے متعلق جو الفاظ تھے وہ اتنے یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو جس طرح کے پہلے بھی بیان کیا کہ یہاں پر نماز کو کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازی کی نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کا اجر و ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کی نماز کے اندر کمی آ جاتی ہے، نقص واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں سامنے سے نہیں گزریں گی تو وہ بڑے خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب ان میں سے کوئی چیز اس کے سامنے سے گزر جائے گی، عورت اگر گزرے گی تو فتنے کا باعث ہونے کی وجہ سے انسان کے ذہن میں اس عورت کے بارے میں خیالات پیدا ہوں گے، کتا جو ہے وہ گزرے گا تو انسان ویسے ہی کتے سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ مجھے کاٹ ہی نہ لے، اور اسی طرح گدھا جو ہے وہ اگر گزرے گا تو بھی انسان جو ہے وہ تشویش کا شکار ہوگا کہ کہیں یہ مجھے ٹانگ نہ مار دے۔ تو چونکہ یہ تینوں چیزیں زیادہ فتنے کا باعث ہیں اس لیے خاص طور پر تینوں کا تذکرہ تو کیا گیا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ تینوں چیزیں ہی نماز کو کاٹتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز نماز کو نہیں کاٹتی۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے جو ہم حدیث پڑھ چکے ہیں وہاں پر یہ ہے کہ کوئی گزرنے والا شخص اگر جان لے کہ نمازی کے سامنے گزرنے سے کتنا گناہ ہے تو وہ 40 تک رکا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی چیزیں بھی نماز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کاٹنے کا مطلب ہے نماز کے اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ خضوع خشوع میں کمی ہوتی ہے، لہذا نماز کے اجر و ثواب میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اور جس طرح کے دیگر کئی ایک روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نماز کا 1/4 حصہ یعنی 1/4 ثواب ملتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو 1/3 ملتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو آدھا ملتا ہے، اور کئی ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ ان کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، ان کی نماز ان کے چہرے پر مار دی جاتی ہے کہ اللہ کو تمہاری اس طرح کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نماز کے اجر کے اندر یہ جو کمی بیشی ہے یہ انسان کے خضوع خشوع کی بنیاد پر ہوتی ہے، کہ انسان جتنا زیادہ خضوع خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا اتنا اس کو اجر زیادہ ملے گا، اور جتنا وہ نماز کے اندر منتشر الخیال رہے گا، خضوع خشوع کی کمی ہوگی، اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ خضوع خشوع جو ہے وہ نماز کی اصل روح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خضوع خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو خضوع خشوع جو ہے یعنی انتہائی توجہ، اللہ کی طرف انتہائی توجہ، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور باقی ساری چیزوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال دینا، یہ ہے خضوع خشوع۔ اور آگے فرمایا وفیہ، اور اسی حدیث میں ہی یعنی مسلم کے اندر ہی یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ الکلب الاسود شیطان، کہ کالا کتا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، وَلَهُ عن ابی ہریرہ، اور مسلم میں ہی سیدنا ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے نحوہ اسی طرح کی، یعنی اس کے اندر بھی یہی کچھ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں کیا ہے دون الکلب، اس میں کتے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی کو نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے ستھرا رکھ لینا چاہیے، بے شک وہ فرض نماز ہو یا نفل ہو، آدمی امام ہو یا منفرد ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، تو اگر وہ اپنے سامنے ستھرا رکھ لے گا تو سترے کے آگے سے
اگر ان میں سے کوئی بھی چیز گزر جاتی ہے تو اس کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کی رحمت جو ہے وہ سایہ فگن ہوتی ہے، اور اس کی حد جو ہے وہ اس کے سجدہ گاہ یا انگلی سے کنکری پھینکنے کی جو جگہ ہے، یعنی ایک صف تک۔ تو ایک صف تک جو ہے کوئی آدمی یا عورت یا گدھا یا کتا ایک صف کے درمیان سے، نمازی کے آگے سے اور صف کے درمیان سے گزرتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ کی رحمت کے درمیان سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہاں البتہ جب آپ نے سترا رکھا ہوگا اور وہ اس سے آگے گزرے گا تو پھر اللہ کی رحمت کو خراب کرنے کا باعث نہیں بنے گا، نہ تو اللہ کی رحمت کو خراب کرنے کا باعث بنے گا اور نہ ہی اس نمازی کی توجہ کو منتشر کرنے کا باعث بنے گا۔ بعض اہل علم کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ایک صف جتنی جگہ سے آگے سے کوئی گزر جائے تو پھر انسان کی نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی جگہ اتنی ہے جہاں تک آپ ایک انگلی سے کنکری پھینک دیں، اور پھر آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے سے گزرے تو آپ اس کو روکیں یا اس کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو یہ لڑائی اور یہ روکنے کا کام جو ہے یہ ایک صف تک ہی آدمی جو ہے ہاتھ آگے لمبا کر کے اس کو کر سکتا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی 100 فٹ آگے سے کوئی بندہ گزرے تو یہ بھاگ کر وہاں پہ جائے اور اس کو جا کر روکے کہ تم بھی یہاں سے نہ گزرو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر ہی اس کو روکنا ہے گزرنے والے کو، یا اس سے لڑائی کرنی ہے۔ تو یہ حد زیادہ سے زیادہ ایک صف، یعنی جتنی ہمارے ہاں معروف صفیں ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایک صف سے آگے گزر جائے تو اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ نہ گزرنے والے کو گناہ ہوگا اور نہ ہی نمازی کی نماز پر کوئی اثر ہوگا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ سارے احکام جو ہیں ایک صف تک ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے۔ اس کے بعد پھر آگے والا ہو انا بھی ہو رہی رہتا نحوہ، اور مسلم میں ہی اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے لیکن اس میں کتے کا تذکرہ نہیں ہے۔ والے ابی داود والنسائی عن ابن عباس نحوہ دون آخر، کہ ابو داود اور نسائی میں ابن عباس سے اسی طرح کی روایت ہے لیکن اس میں آخری حصہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور اس میں وقید المرأۃ بالحائض، اس میں عورت کے حائضہ ہونے کی قید لگائی گئی ہے، تو یعنی اگر عورت حائضہ جو ہے وہ آگے سے گزرے تو نمازی کی نماز جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اور اس کے ثواب کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہمارے پاس سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس میں سترہ کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے، سترہ کا فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم، جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک، الی شیء، کسی چیز کی طرف منہ کر کے، سامنے سترا ہو یا سامنے ستون ہو یا دیوار ہو، یسترہ من الناس، یعنی ایسی چیز کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے جو اس کو لوگوں سے چھپا لے۔ فاراد احد، بس ارادہ کرے کوئی ایک، ان یجتازا، کہ وہ گزرے بین یدیہ، اس کے سامنے سے، یعنی سترہ اور اس نمازی کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے۔ فلیدفعہ، اسے چاہیے کہ وہ اس کو روکے، فلیدفعہ، بس چاہیے کہ وہ اس کو روکے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ گزرنے والا انکار کرے، یعنی اس کے روکنے کے باوجود بھی وہ کوشش کرے گزرنے کی، فَلْيُقَاتِلْهُ، تو یہ اس سے لڑائی کرے۔ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، بے شک وہ گزرنے والا انسان جو ہے وہ بصورت شیطان ہے۔
یعنی وہ ہے تو انسان لیکن شیطانی عمل کر رہا ہے، اس کو شیطان ابھار رہا ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے، کہ تاکہ نمازی کی جو نماز ہے وہ خراب ہو جائے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور فی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ فَإِنَّمَا، ہاں، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ، بے شک اس بندے کے ساتھ شیطان ہے۔ یعنی جو بندہ روکنے کے باوجود بھی زبردستی کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے گزرنے کی، تو شیطان ہے اس یا تو وہ خود شیطان ہے، یا یہ کہا کہ اس کے ساتھ اس کا ساتھی شیطان موجود ہے، جو اس کو اس بات پر ابھار رہا ہے کہ آپ یہاں سے گزرے تاکہ نمازی کی نماز جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس کے اندر ہمیں کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نمازی کا اپنے آگے سترا رکھنا لازم اور واجب نہیں، واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ یعنی اگر وہ سترا رکھ لیتا ہے تو مستحب عمل ہے، لیکن اگر نہیں رکھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سترا کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آدمی کی نماز کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی شخص سترے کے آگے سے گزرے گا تو اس بندے کی نماز متاثر نہیں ہوگی، اس کے اجر و ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کو روکنا واجب ہے، خواہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، کیونکہ گزرنے والا دراصل اس کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، حتیٰ کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز پڑھنے والوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ان کو بھولی ہوئی چیزیں یاد دلاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ان کو اس چیز پر ابھارتا ہے کہ آپ کی دکان بند بند ہے، آپ جلدی جو ہے وہ چلے جائیں، اور یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزر جائیں۔ یعنی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہاں سے اٹھ جائے اور بے شک نمازیوں کے آگے سے گزر جائے، اس کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کہیں نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے پاس سترا کے لیے کوئی جگہ نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک لکیر جو ہے وہ کھینچ لے، لیکن یہ لکیر ایسی ہونی چاہیے جو یا تو زمین کے اندر گڑا ڈال دے یا پھر زمین کے اوپر مٹی کی ڈھیری بنا دے۔ یعنی جب آدمی ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں پر مٹی ہو یا ریت ہو تو وہاں اگر آپ لکیر ڈالیں گے تو وہ گہری زمین میں ڈل جائے گی، یا پھر وہ مٹی یا ریت کی آپ اس کی بنی سی بنا کر اوپر جو ہے اس کی لکیر بنا دیں گے۔ لیکن جس طرح پکے فرش ہوتے ہیں یا قالین وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پر تو لکیر کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ لکیر جو ہے وہ سترے کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے، اس لیے بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، اگر اس کا کوئی شاہد یا دیگر روایات جن میں خود سترے کا تذکرہ ہے، اگر ہم ان کو سامنے رکھ لیں تو بھی اس کا سترہ جو ہے وہ اس انداز کا ہوگا کہ وہ ریت کے اندر یا مٹی کے اندر اس کی لکیر بن جائے یا اس کی بنی سی بن جائے اور مٹی جو ہے اس کی لکیر اوپر ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قالین کے اوپر یا مسلح کے اوپر یا فرش پکے فرش کے اوپر لکیر وہ غیر مفید ہے، وہ سترے کا کام نہیں دے سکے گی۔ حافظ ابن حجر نے یہ حدیث یہاں پر بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے تو اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے حافظ ابن حجر نے ان کی بات کو غلط کہا ہے کہ ان کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلی احدکم، جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک، فلیجعل، پس چاہیے کہ وہ رکھ لے، تلقاء وجہہ شیئا، اپنے سامنے کوئی چیز، فإن لم یجد، اگر وہ کوئی چیز نہ پائے، فلینصب عصا، تو وہ اپنے سامنے لاٹھی کو گاڑ لے، فإن لم یکن، اگر اس کے پاس لاٹھی بھی نہ ہو، فلیخط خطا، تو وہ زمین پر ایک لکیر کھینچ دے، ثم لا یضرہ، پھر کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی، من مرہ، جو بھی گزرے گی، بین یدیہ، اس کے سامنے سے۔ اخرجہ احمد و ابن ماجہ، تھا اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ولم یصب، وہ شخص درستگی کو نہیں پہنچا، من زعما، جس شخص نے یہ گمان کیا ہے کہ انہ مضطرب، کہ یہ حدیث مضطرب ہے۔ مضطرب جو ہے وہ حدیث ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ بل ہوا حسن، بلکہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو یہ اگرچہ حافظ ابن حجر نے یہاں پر نام نہیں لیا کہ اس کو مضطرب کس نے کہا ہے، تو یہ اصل میں امام ابن صلاح جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب النقط کے اندر اس حدیث کو مضطرب قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ولم یصب، ان کی یہ بات درست نہیں ہے، جس نے بھی یہ گمان کیا ہے کہ یہ حدیث مضطرب ہے۔ تو چونکہ حافظ ابن حجر کے نزدیک یہ حدیث حسن درجے کی تھی، اس لیے انہوں نے یہاں پر اس کو بیان کر دیا کہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے اس کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، ایک درمیانی درجہ ہوتا ہے، اور ایک ادنا درجہ ہوتا ہے۔ تو آدمی کو پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وہ اعلیٰ ترین درجے پہ عمل کرے، یعنی یا تو دیوار کی طرف منہ کر کے یا ستون کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، یا اپنے سامنے جو ہے وہ سترا رکھ لے۔ تو پہلا درجہ جو ہے وہ دیوار کی طرف اور ستون کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ہے، اور دوسرا درجہ جو ہے وہ اپنے سامنے کوئی بھی سترا رکھنے کا ہے، اور تیسرا درجہ جو ہے آخری وہ یہ ہے لکیر کھینچنا۔ لیکن لکیر جو ہے وہ بھی ایسی جگہ پر لکیر کارآمد ہوگی جہاں پر زمین میں گڑا ڈال کر لکیر بن رہی ہو، یا مٹی کی بلندی کے ساتھ لکیر بن رہی ہو۔ تو صاف فرش کے اوپر ایسی لکیر جو صرف کلر تو ہو لیکن گہرائی یا اونچائی میں نہ ہو، تو وہ مؤثر نہیں ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقطع الصلاة شیء، نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی ہے، کوئی بھی چیز سامنے سے گزرے تو وہ نہیں توڑتی ہے۔ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم حد الامکان گزرنے والے کو روکنے کی کوشش کرو۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو ابو داود نے روایت کیا ہے، وفی سندہ ضعف، اور اس حدیث کی سند میں ضعف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے، کیونکہ سترے کے پچھلے جتنے مسائل ہیں اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو وہ سارے مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں، سترے کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور اگر اس حدیث کی کچھ شواہد یا مطابق احادیث دیگر مل جائیں اور یہ درجہ حسن تک پہنچ جائے، تو بھی اس حدیث کو عام کہا جائے گا، اور دیگر جو سترے والی احادیث ہیں ان کے ساتھ اس کی تخصیص کر دی جائے گی، کہ مطلب عام طور پہ نماز تو نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن اگر سامنے سے کوئی گزر جائے تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ یا ٹوٹنے سے مراد، قطع سے مراد، جس طرح کے شروع میں نے بیان کر دیا ہے، قطع سے مراد نماز کے ثواب میں کمی ہے، نماز کا ختم ہو جانا نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے، اس انداز میں بھی اس حدیث کو دیگر احادیث کے ساتھ اگر جمع کریں کہ لا یقطع الصلاۃ شیء، یعنی نماز بالکل ٹوٹتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی ہے، صرف اس کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس حدیث کو ہم دیگر احادیث کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث اور پہلے گزری احادیث آپس میں باہم متضاد اور معارض نہیں ہے،
بلکہ ان کے درمیان جمع اور تطبیق کرنا ممکن ہے۔ تو یہ باب السترہ تھا، باب السترۃ المصلی، آج ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا باب ہے وہ ہے خضوع خشوع سے متعلق، باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خضوع خشوع پر اختیار کرنے کی ترغیب دینا۔ باب الحث، ابھارنے کا بیان۔ حث کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کی ترغیب دینا، اور خضوع خشوع سے مراد یہ ہے کہ آدمی نماز کے اندر اطمینان قلب اور اعضاء کے سکون کے ساتھ نماز ادا کرے، یعنی ایک تو انسان کا دل جو ہے وہ بھی حاضر ہو، اور دوسرا اس کے اعضاء جو ہیں وہ بھی پرسکون ہوں، اور کسی غیر ضروری اور لغو فعل کے اندر مشغول نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آدمی سر میں خارش کرتا رہے، داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیلتا رہے، اپنے کپڑوں کو درست کرتا رہے ساری نماز کے اندر۔ تو نماز ایسے ہونی چاہیے کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بعض روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے اور پرندے ان کے سروں پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے، کہ جیسے یہ پتھر کھڑا ہے، یعنی اتنا خضوع خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ان کی نماز ہوتی تھی کہ پرندے جو ہیں وہ ان کے سروں پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو نماز جتنی زیادہ خضوع خشوع کے ساتھ ہوگی اتنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگی، اور جتنا خضوع خشوع کم ہوگا اتنا ہی نماز کا اجر و ثواب بھی کم ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر خضوع خشوع سے متعلق احادیث بیان کی گئی ہیں کہ انسان کو ہر وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے خضوع خشوع کے اندر اضافہ ہوتا ہو، اور ہر اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے خضوع خشوع جو ہے وہ متاثر ہوتا ہو، جیسے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، یا کنکریوں کو درست کرتے رہنا، یا پیشاب پخانہ آیا ہوا ہو اور نماز پڑھ لینا، یا شدید بھوک لگی ہوئی ہو تو نماز پڑھ لینا۔ کیونکہ آدمی کو اگر بھوک لگی ہوئی ہے یا پیشاب پخانہ تیز آیا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھے گا تو وہ نماز کے اندر یکسوئی اور خضوع خشوع اختیار نہیں کر پائے گا، نماز کے اندر تشویش اور منتشر الخیال ہی رہے گا۔ تو خضوع خشوع کے حوالے سے سب سے پہلی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران نماز میں اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا جو ہے یہ منع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان یصلی الرجل، کہ آدمی نماز پڑھے، مختصرا، اس حال میں کہ اس نے اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں۔ مختصراً یہ اختصار سے ہے، اختصار کا معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا۔ پہلو آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہماری پسلیوں کے نیچے کی نرم جگہ ہے جس کو وکھی کہتے ہیں، ہم کوکھ بھی کہتے ہیں، اور پنجابی میں اس کو وکھی کہتے ہیں، وکھی پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا۔ تو پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا جو ہے اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ ومعناہ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان یجعل، کہ آدمی رکھے، یادہ، اپنا ہاتھ، علی خاصرتہ، اپنی کوکھ پر یا اپنے پہلو پر۔ وفی البخاری، اور بخاری میں یہ الفاظ ہیں، ان عائشہ، سیدہ عائشہ سے، کہ ان ذلک فعل الیہود، کہ یہ طریقہ یا یہ طرز عمل جو ہے یہ یہود کا ہے۔ تو چونکہ نماز کے اندر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کے سامنے جب آدمی کھڑا ہو تو نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، با ادب مؤدب ہو کر کھڑا ہو، تو یہ جو طریقہ ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا، یہ تکبر کی علامت ہے اور بے ادبی کی ایک نشانی ہے۔ اور پھر یہودی جو ہیں، اللہ کے نبی ہر اس عمل کو ناپسند کرتے تھے جو یہودی کرتے ہیں، یہودی جو ہیں ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں مؤدب، متواضع، منکسر بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا جس میں کبر یا
بے ادبی کا کوئی شائبہ یا کوئی چیز سامنے آتی ہو۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قدم العشاء، جب پیش کر دیا جائے العشاء شام کا کھانا، فابدؤوا به، تو تم شروع کرو اس کھانے کو، قبل پہلے ان تصلوا المغرب، پہلے اس کے کہ تم مغرب کی نماز پڑھو۔ یعنی جب شام کا کھانا پیش ہو جائے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہو، کھانا سامنے آ جائے، تو پھر مغرب کی نماز سے پہلے پہلے کھانا کھا لو۔ تو یہ تذکرہ صرف اتفاقی طور پر مغرب کا آ گیا ہے، حکم تو ساری نمازوں کے لیے ہی ہوگا کہ اگر کسی بھی نماز سے پہلے کھانا پیش ہو جائے تو پہلے کھانا کھانا ہے اور پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو نماز کے اندر آپ کی توجہ جو ہے وہ کھانے کی طرف ہوگی اور آپ کو خضوع خشوع حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کھانا کھا کر سیر ہو کر آرام سے بعد میں سکون کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کی توجہ جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور یکسوئی جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام کا کھانا عموماً مغرب سے پہلے کھا لیا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا آ جائے اور مغرب کا ٹائم ہو تو پہلے کھانا کھاؤ پھر مغرب کی نماز پڑھو۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ نے کھانا شروع کر دیا ہے تو پھر آپ سیر ہو کر اطمینان کے ساتھ مکمل کھانا کھا کر پھر آپ جا کر نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی سے دو چار لقمے لیے اور پھر آپ نماز میں چلے جائیں کہ باقی میں بعد میں آ کر کھاؤں گا، تو اس سے تو یکسوئی کے اندر اور توجہ کے اندر اور زیادہ انتشار پیدا ہوگا، کیونکہ دو چار لقمے لینے سے بھوک جو ہے وہ اور زیادہ چمک جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہر وہ چیز جس طرح کے آگے روایات میں آ رہا ہے کہ پیشاب اور پخانہ اگر آ رہا ہو تو پہلے آپ پیشاب پخانے سے فارغ ہوں پھر آپ نماز ادا کریں، تو اسی طرح ان چیزوں پر اگر قیاس کریں تو ہر وہ عمل جو نماز کے اندر خلل کا باعث بن سکتا ہے تو آپ پہلے اس معاملے کو نمٹا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نماز ادا کریں۔ اس سے اگلے حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو، فلا یمسح الحصا، تو وہ کنکریوں کو نہ سیدھا کرتا رہے، کنکریوں کو نہ چھوئے، فإن الرحمت تواجہہ، کیونکہ اللہ کی رحمت اس شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص پہ متوجہ ہوتی ہے اور وہ کنکریوں کو سنوار رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس دور میں زمین کچی ہوتی تھی، فرش نہیں ہوتے تھے، تو پھر وہ مٹی سے بچنے کے لیے عام طور پر کنکریاں بچھا دی جاتی تھیں، تو کنکریوں پہ اگرچہ مٹی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ لگ سکتی ہیں، تو اگر ایسا کوئی کرنا ہو تو وہ نماز سے پہلے ہی آپ کر لیں۔ رواہ الخمسہ، تو اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام احمد نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ واحدتن، کہ زیادہ سے زیادہ وہ ایک دفعہ یہ کر سکتا ہے، یعنی پہلی رکعت میں جب وہ سجدہ جائے تو پہلی دفعہ ہاتھ سے سیدھا کر لے، پوری نماز میں کھیلتا نہ رہے، او دا، یا اس کو چھوڑ دے، ایک بار بھی نہ کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو چونکہ یہ بھی نماز کے خضوع خشوع کے منافی عمل ہے کہ آدمی کنکریوں کے ساتھ مشغول رہے یا اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کے ساتھ مشغول رہے یا اپنے کپڑوں کے ساتھ مشغول رہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ توجہ کو ختم کرنے کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے ان عارضی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ ایک بے ادبی والا فعل ہے۔ وفی الصحیح، اب یہ الفاظ تھوڑے سے آگے جا کر آگے ہیں، وفی الصحیح، اور صحیح بخاری میں ان معیقیب، سیدنا معیقیب سے روایت ہے اسی طرح کی، بغیر تعلیل کے، یعنی اس میں کوئی علت بیان نہیں کی گئی۔ یہاں تو اوپر تو علت بیان کی گئی ہے نا کہ کنکریوں کو نہ چھیڑے کیونکہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔
پھر اسی طرح نماز میں دائیں بائیں دیکھنا، یہ بھی خضوع خشوع کے منافی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، جی تو ہم یہ حدیث پڑھنے لگے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، عن الالتفاتی، ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں، فی الصلاۃ، نماز میں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اختلاس، وہ اچک لینا ہے، یختلسہ الشیطان، جس کو شیطان اچک لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، من صلاۃ العبد، بندے کی نماز سے۔ تو اختلاس اصل میں ایسا اچکنا ہوتا ہے کہ جس میں جس کی چیز کو اچکا گیا ہے، چھینا گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہ چلے، چپکے سے کسی کی کوئی چیز چھین لینا، اچک لینا، اٹھا لینا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، وللترمذی عن انس، اور امام ترمذی کی روایت میں سیدنا انس سے، جو جس کو انہوں نے صحیح بھی قرار دیا ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں، ایاک والالتفات فی الصلاۃ، کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، فإنہ ہلاکۃ، بے شک یہ باعث ہلاکت ہے، یعنی انسان کے لیے بہت بڑی محرومی کا باعث ہے۔ فإن کان لا بد، بس اگر ناگزیر ہی ہو کچھ دیکھنا یا ادھر ادھر آنکھ پھیرنا، ففی التطوع، تو وہ نفلی نماز میں آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو نفلی نماز کے اندر کسی حد تک گنجائش موجود ہے، لیکن وہ بھی صرف آنکھ کے ساتھ، ایسا ادھر ادھر دیکھنا جس میں آپ کی گردن پھر جائے یا آپ کا سینہ جو ہے وہ بھی دائیں بائیں پھر جائے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہت ضرورت کے تحت آنکھ سے آدمی ہلکا پھلکا دیکھ سکتا ہے، لیکن اپنی گردن موڑ کر یا پورا جسم موڑ کر دیکھنا، یہ چونکہ کثیر حرکت ہے، اس سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح خضوع خشوع سے متعلق ایک چیز یہ ہے کہ نماز کے اندر تھوکنا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو، فإنہ یناجی ربہ، تو اس وقت وہ اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ فلا یبصقن بین یدیہ، وہ اپنے سامنے نہ تھوکے، ولا عن یمینہ، نہ ہی اپنی دائیں جانب تھوکے، ولکن عن شمالہ تحت قدمہ، لیکن بائیں جانب اپنے قدم کے پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ متفق علیہ، وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، او تحت قدمہ، یا اپنے قدم کے نیچے تھوک لے۔ لیکن یہ بھی تھوکنے کا جو معاملہ ہے یہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جب آپ مٹی کے اوپر یا ریت کے اوپر نماز ادا کر رہے ہیں، جس طرح آج ہماری مساجد خوبصورت ہیں، ان کے اندر مہنگے قالین بچھے ہوتے ہیں، تو ان مساجد کے اندر اور ان جگہوں پر آپ کہیں بھی نہیں تھوک سکتے ہیں۔ تو نماز کے اندر تھوکنا جو ہے یہ بھی خضوع خشوع کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے، آدمی کا اپنا خضوع خشوع بھی ختم ہوتا ہے، اور جب آپ تھوکیں گے جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی تشویش کا شکار ہوں گے، اور وہ بھی آپ کہہ لیں کہ ان کی نماز بھی خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا نماز، قبلہ اور مسجد کا احترام اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ مسجد کے اندر نہ تھوکیں، باہر جا کر آپ تھوک لیں، اور نماز کے اندر تو بالکل بھی نہ تھوکیں۔ وعنہ، اور انہی سے ہی روایت ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کانا کرام، ایک پردہ تھا، یعنی کہ ایک نقش و نگار والا پردہ تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، سطرت بھی، انہوں نے وہ پردہ ڈال دیا تھا، جانب بیتیہا، اپنے گھر کے ایک کنارے پر۔ فقال لها نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا، امیتی عنا کرامکی ھذا، ہم سے اپنے اس پردے کو ہٹا دو، فإنہ لا تزال تصاویرہ، بے شک اس کی تصویریں ہمیشہ تعرض لی، میرے سامنے آتی رہتی ہیں، میرے آڑے رہتی رہتی ہیں، فی صلاتی، میری نماز میں۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی۔
تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو نماز میں خلل کا باعث بن جائے، اس سے نماز سے پہلے ہی آدمی کو آزاد ہو جانا چاہیے۔ کوئی ایسا مصلی جائے نماز، یا ایسی قالین، یا ایسے نقش و نگار، یا ایسا کپڑا، یا کوئی بھی چیز، اور پھر اسی طرح مساجد کے اندر جو سامنے والی دیوار کے اندر نقش و نگار، جو بہت زیادہ نقش و نگار بنا دیے جاتے ہیں، یا محراب کے اندر شیشے لگا دیے جاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ نقش و نگار کیے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی نماز میں خلل ڈالتی ہیں۔ ان چیزوں کو نماز کے دوران اپنے سامنے سے ہٹا دینا چاہیے۔ ایک تو یہ پردہ تھا، اسی طرح ایک دوسرا کپڑا تھا جو ایک صحابی حضرت ابو جہم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گفٹ دیا تھا، تحفے کے طور پر دیا تھا، وہ نقش و نگار والا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی، تو نماز کے فوراً بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کہنے لگے کہ اے ابو جہم، آپ یہ اپنا کپڑا جو ہے یہ آپ لے لیں، اور مجھے اپنا دوسرا کپڑا جو سادہ ہے وہ آپ مجھے دے دیں۔ تو عربی زبان کے اندر ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو امبیجانیہ کہتے ہیں، یہ بالکل سادہ چادر کو کہا جاتا ہے امبیجانیہ، اور جو کپڑا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر دیا تھا اس کو خمیصہ کہا جاتا تھا۔ تو خمیصہ نقش و نگار والا خوبصورت کپڑا تھا، جبکہ امبیجانیہ جو ہے وہ سادہ سا کپڑا تھا۔ تو دونوں کپڑے ہی ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے، انہوں نے اپنی طرف سے جو اچھا اور مہنگا اور خوبصورت کپڑا تھا نقش و نگار والا وہ اللہ کے نبی کو گفٹ دے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو نماز میں توجہ جو ہے وہ ان نقش و نگاروں کی طرف چلی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ اپنا نقش و نگار والا کپڑا بھیج دیا واپس، اور کہا کہ آپ مجھے سادہ کپڑا دے دیں۔ تو سادہ کپڑا ان سے اس لیے منگوایا تاکہ ابو جہم کے دل میں یہ بات نہ جائے کہ اللہ کے نبی نے میرا گفٹ جو ہے وہ قبول نہیں کیا، بلکہ وہ پہلا واپس کر کے دوسرا لے لیا، اور وجہ بتا دی کہ اس نے میری نماز سے مجھے غافل کر دیا تھا۔ تو یہاں پر وہی الفاظ ہیں واتفقا، اور امام بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے اعلی حدیثیہ فی قصۃ انبجانیہ، سیدہ عائشہ کی حدیث پر جو انبجانیہ کے واقعے میں ابو جہم کے انبجانیہ کے واقعہ میں موجود ہے۔ وفیہ، اور اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ فَإِنَّهَا الْحَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، کہ اس کپڑے نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا صرف آخری ٹکڑا جو موضوع سے متعلقہ تھا وہ یہاں پر صرف بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وان جابر بن سمرہ، سیدنا جابر بن سمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، لوگ ضرور باز آ جائیں اس بات سے کہ یرفعون ابصارہم، کہ وہ اٹھاتے ہیں اپنی آنکھوں کو الی السماء، آسمان کی طرف نماز میں۔ اگر باز نہیں آ جائیں گے اولا، یا پھر یہ ہے کہ لا ترجعوا الیہم، وہ ان کی نگاہیں ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گی، یعنی ان کی نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، نگاہیں اچک لی جائیں گی، نبینا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے کہ آدمی کو نماز میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی نگاہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلب کر لے۔ اور سب سے آخری دو احادیث جو ہیں ان میں وَلَهُ عن عائشہ، سیدہ عائشہ سے مسلم میں ہی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا صلاۃ، نماز نہیں ہے بحضرت الطعام، جب کھانا پیش ہو جائے، ولا، اور نہ ہی نماز اس وقت ہے ہوا یدافعہ الاخبثان، جب انسان کو دو خبیث چیزیں یعنی پیشاب اور پخانہ جو ہے وہ اس کو دوڑا رہی ہوں یا اس کو پریشان کر رہی ہوں۔ تو یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر وہ چیز جو نماز میں خلل کا باعث بنے، جو نماز کے اندر منتشر الخیال ہونے کا باعث بنے، ان سب چیزوں کو نماز سے پہلے نمٹا لینا چاہیے، جس میں کھانے کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اب یہاں پر دو چیزیں مزید آ گئیں کہ پیشاب پخانہ جو ہے اگر وہ انسان کو شدید
آیا ہوا ہو تو آدمی کو پہلے پیشاب اور پخانے سے فری ہونا چاہیے اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ اس کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح نماز کے اندر خضوع خشوع کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی سستی کا مظاہرہ نہ کرے، جوائیاں نہ لیتا رہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التثاؤب من الشیطان، نماز میں جمائی کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، جب بھی تم میں سے کسی ایک کو جمائی آئے، فَلْيَقْزِمْ، بس چاہیے کہ وہ اس کو دبائے، روک کے، مستطاع، جہاں تک اس کو طاقت ہو۔ رواہ مسلم و ترمذی، اس کو امام مسلم اور ترمذی دونوں نے روایت کیا ہے۔ وزادہ، اور امام ترمذی نے یہ الفاظ بھی زیادہ کیے ہیں کہ فی الصلاۃ، کہ التثاؤب من الشیطان فی الصلاۃ، کہ نماز میں جمائی کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو باب الحث علی الخشوع والخضوع، یہ ہمارا باب بھی الحمدللہ آج مکمل ہو گیا۔ آگے باب المساجد ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو اس پورے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی نماز کے اندر انتہائی توجہ، یکسوئی اور انہماک کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، خضوع خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام جو ہے جو خضوع خشوع کے منافی ہو وہ نماز کے اندر نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے نماز کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کے وہ تمام معاملات جو نماز میں خلل کا باعث بن سکتے ہوں ان کو نماز سے پہلے ہی نمٹا لیا جائے، جیسے کھانا کھانا، پیشاب پخانا کر لینا، اور پھر اسی طرح نماز کے اندر ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، آسمان کی طرف جو ہے وہ نگاہ نہیں اٹھانی ہے، پہلوؤں پر ہاتھ نہیں رکھنے ہیں، اور پھر اسی طرح جمائی نہیں لینی ہے۔ تو یہ سارے کام اصل مقصد یہی ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ اہل ایمان جو ہے وہ اپنی نمازوں کے اندر خضوع خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو نماز کے اندر خضوع خشوع یہ نماز کی روح ہے، اس کو اختیار کرنا ہے اور اسی کے مطابق نماز ادا کرنی ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے۔